وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت پروردگار ہمارے مصطفیٰ احسان ہے اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد اپنے معبود سرور کائنات فخر مخلوقات وجہ تحقیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف دیتا ہے اور آپ کے سر کی ہمیں ایمان کی دولت عطا کی اسلام کی نعمت عطا کی قرآن مجید قرآن حمید جیسی دار اس کی نعمتوں پر اس کا بے حد اندر تعداد سے لگا کرتا اور اس کی معبود صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود دیتے ہیں جن کی سبزیاں حضور سرور کائنات تشریف لائے اور ایک نسخہ دنیا کے ساتھ جس میں انسانی زندگی کی پیدائش سے لے کر وفات تک اور وفات سے لے کر قبر کی منزلیں قیامت تمام منزلیں درج ہیں اس کے لیے بھی درج ہے کامیاب لوگ کون ہے اور ناکام کون ہے اللہ تعالیٰ کن سے راضی ہوتا ہے کن سے ناراض کرنے کے کام کون سے ہیں بچنے کے کام کون سے اس قرآن مجید میں دنیا سارے میں ایک انقلاب پیدا کر وہ لوگ جو قرآن کو ماننے والے تھے ان کی حالت کیا تھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور خاک کی ذروں کو خاموش سوریا کر دیا خود نتیج و راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا عزت تھی جس نے لوگوں کو مسیحا کر قرآن اور سارے قرآن کی تعلیمات سے وہ لوگ دنیا کے امام ہو گئے آج ہم دیکھتے ہیں وہ کن صفات کی حالت یہ بھی دیکھتے ہیں اللہ کے معبود نے انہیں کن صفات کا عمل کرایا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کیا وہ اس صفات کے عمل سے کیا ہے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق اور ہم سب کو حق کہہ کر سو کر آمین درود پاک پڑھیے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے عنقریب پیدا ہو ان کی صفات کیا ہے وہ مجھ سے محبت کریں گے میں اس سے محبت سبحان اللہ یعنی پہلی بات کیا ہے ایک اچھے آدمی کی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے جب تک محبت نہیں کرے گا اس کے تمام اعمال ایک پریکٹس ہوگی جیسے مٹی والے کا
جب محبت کے ساتھ کرے گا تو خدا اس روا کی بارگاہ میں اور کیا ایسے لوگ ہیں میں مجھ سے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا سنا اور ان کی کیا خصوصیات ہیں ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے یہ خیر خواہی نظام ایک ایسا ہے جب انسان مسلمان ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس کا رسول خوش ہوتا ہے اور ساتھ ہی ایک بہترین معاشرہ کی تشکیل پاتا ہے جس سے کسی کو گلا نہیں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے یا سنا اور کیا کریں گے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کریں لٹا دیں گے جہاں دیکھیں گے تو ضرورت مند ہے پریشان ہے بیوہ ہے یتیم ہے مسکین ہے لاچار ہے بیمار ہے اس کی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے اپنے مال سے اس کی مدد کریں یا سنا اور کی کیا خصوصیات ہے لوگوں میں نور الہی کے ساتھ اور وقار کے ساتھ ہے نور الہی کے ساتھ اور وقار کے ساتھ نور الہی کیا ہے نور الہی اندر کی ایک کیفیت ہے جس سے انسان کو نیکی کا راستہ ملتا ہے جس سے وہ بدی سے بچ جاتا ہے لوگوں کے ساتھ ایسے رہیں گے ان سے کسی کو گرا نہیں ہو اور کیا ان کے دل خوف خدا سے بھرپور ان کے دلوں میں خوف خدا ہو اور خوف خدا ایک ایسی چیز ہے جس دل میں آ جاتا ہے پھر اس دل میں گناہ نہیں جاتا اور کیا لوگوں کو تکلیف نہیں دیں گے بلکہ ان کے حوصلے اور صبر سے لوگ آرام پائیں یا سنا اور ان کی کیا کہتے ان کے دل ذکر الہی سے یاد الہی سے ہر وقت مطمئن رہے اللہ کی یاد کرنے والے لوگ یا سنا اور ان کی کیا خصوصیات ان سے مسجدیں آباد ان سے مسجدیں آباد ہوں مسجد میں آیا جایا کریں گے نماز پڑھیں گے ان کی وجہ سے مسجدیں آباد یا سنا اور ان کی کیا خصوصیات چھوٹوں پر رحم کریں اور بڑوں پر احترام کریں اور ان کی کیا خصوصیات ہیں ان کا دولت مند ان کا امیر آدمی وہ اپنے غریبوں کو بیمار خوشی کرے گا ان کے جنازے میں شرکت کرے گا ایسا ایک معاشرہ تشکیل پائے گا لوگ آرام سے رہے دوسرا کرے گا کیسے لوگ پھر آپ نے کیا تلاوت کی وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا قرآن پاک کی ایک آیت پر انسانی زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے بعض طرح پر ایسا ایک مجموعہ جمع ہے جیسے گلدستہ مختلف پھول ہوتے ہیں اور سارے مل کر ایک خوبصورتی پیدا کرتے اب یہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کی بیست کا مقصد آپ مختلف بیان ان میں ایک یہ تھا انی گوشتوں جو تم نے مکارم الاخلاق میں اس لیے بھیجا گیا ہوں میری بیست اس لیے ہوئی ہے کہ اچھے اخلاق کو بلندیوں تک پہنچا اچھے اخلاق کو بلندیوں تک پہنچا اپنی جو صفات میں نے پڑھی اسے پھر ریپیٹ کر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اگر محبت چاہتے ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں خدا ہم سے راضی ہو اگر ہم چاہتے ہیں مصطفیٰ ہم سے راضی ہو یہ صفاتیں ہمیں اپنا اندر پیدا کریں
پہلی بات کیا ہے؟ تو عباد الرحمان، رحمان کے بندے اللہ تعالیٰ کی بے شمار سے عباد اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اور کسی صفت کے ساتھ کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے عباد الرحمان رحمان اس کی کیا صفت ہے؟ رحمان فعلان کے بدل پر ہے، اس میں شدت پائی جاتی ہے، بہت زیادہ مہربان، اتنا مہربان کہ جس کے مقابلے میں نہ ہو سکے، اتنا مہربان ہے۔ آسمان اس کا، زمین اس کی، ہوائیں اس کی، غذائیں اس کی، ماحول اس کا، روشنی اس کی، کاروبار اس کا، دولت اس کی، وہ اتنا مہربان ہے کہ نہ کسی مسلمان پر تنگ کرتا ہے نہ کسی بے ایمان پر تنگ کرتا ہے۔ اس کی ساری نعمتیں مسلمان بھی کھا رہے ہیں اور بے ایمان بھی کھا رہے ہیں، ہر ایک کو دیے جا رہا ہے، اتنا مہربان۔ تو اس کے سامنے سجدہ کرے اسے بھی رزق ملتا ہے، تو سجدہ نہ کرے اسے بھی رزق ملتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ کہ اس کی صفت جو ہے اس کی صفت رحمان کے تحت ہر ایک کو عطا اتنا عطا کرتا ہے کہ اس کے دامن میں لگا ہے، اس قدر مہربان آسمان کا شامیانہ بن دیا، اس سے بعد کسی کو نہیں چھوڑ، اس کی بارش ہر ایک کو سیراب کرتی، اس کی فصلیں ہر ایک کو بہا عطا کرتی۔ تو آپ تم اگر میرے بندے بننا چاہتے ہو، عباد الرحمان ہونا چاہتے ہو، عبد الرحمان ہونا چاہتے ہو، تو سنو، تمہاری کیفیت کی ایسی ہو، تمہارے دروازے پر آنے والا دوست ہو یا دشمن ہو معروف نہ جائے، تمہارے دروازے پر آنے والا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو معروف نہ جائے، اور دیکھو کہ دروازے پر جب کوئی آتا ہے کوئی محروم نہیں رہتا۔ ایسے ہی وہ لوگ اللہ کے لیے بندے تھے، انہوں نے نیکی کی اور ان کا کام چلا، مخلوق خدا ان کی زیر تربیت تھی اور یہی تعلیم وہ ان کو دیتے تھے، لوگوں کے ساتھ نیکی کا، لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا۔ اور لوگ مخلوق زیادہ ہو جاتی لوگوں کے کھانے کا بندوبست کرتے، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور جو عبد الرحمان ہے وہ بھی لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہے، نہیں سمجھ؟ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور جو عبد الرحمان ہے وہ بھی بندوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہے۔ ارے اجمیر شریف جا کر دیکھو، کسی دیگ میں 100 من پکتا ہے، کسی میں 80 من پکتا ہے، کسی میں 125 من پکتا ہے۔ پکانے والے کھلانے والے کسی سے یہ نہیں پوچھتے تم ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کہتے ہیں یہ غریب نواز کا لنگر ہے، جو آتا ہے اسے کھلاتے ہیں۔ یہ رحمان کی صفت بعض بزرگوں نے بات لکھ کر رکھا ہوا، یہاں آنے والے ہر شخص کو کھانا کھلایا جائے اور اس سے اس کا مذہب نہ پوچھا جائے، اس سے اس کا مذہب نہ پوچھا کیا ہے؟ عباد الرحمان، رحمان جب اس کا بندہ ہو جاتا ہے اس کی صفات کا پتہ اس سے پیدا ہوتا ہے، اس کی صفات کا۔ اور اگر سنیں تو یہ دعویٰ کرے میں اس کا بندہ ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، میں اس کا دوست ہوں، میرا لباس دیکھو، میری شکل دیکھو، میری داڑھی دیکھو، میرا سر دیکھو، میری قمیض دیکھو، میری سلوار دیکھو، یہ گھٹنے سے کتنی اوپر ہے، کیسے سنت کے مطابق میں نے کرتا پہنا ہوا ہے، لیکن لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتا، ان کی خیرخواہی نہیں کرتا۔ آپ سمجھ جائے وہ رحمان کا بندہ نہیں، کسی چکر میں پڑا، کسی چکر میں رحمان کا بندہ ہوتا تو اس میں اس کی صفات اور کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے کی خیرخواہی کرتے، ایک دوسرے کی خیرخواہی کرتے۔ دین دو چیزوں کا نام ہے، دین دو چیزوں کا نام، ایمان اور اعتقاد کے بعد ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام۔ ایمان عقیدے کا نام ہے، ایمان عقیدے کا نام ہے، غیب پر گواہی دینا، جو بدون بالغیب خبر پر گواہی دینا،
شہادت اور غیب الگ الگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ فرمایا ہمارے علم میں نہ تھا، ہم خدا کو نہیں جانتے تھے، فرشتوں کو نہیں جانتے تھے، جنت دوزخ کا ہمیں علم نہیں تھا، یہ سب چیزیں غیب تھیں۔ سرکار نے فرمایا، ہم نے کہا آمنا و صدقنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ گواہی ہے ایمان، پھر اسلام ہے، یہ کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ اس اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ کس طرح؟ اس اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ کس طرح؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح رسول اللہ، بندگی اللہ کی اور طریقہ بندگی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی 2 رکعت والی نماز 4 پڑھے قبول نہیں ہوگی، 3 والی 2 پڑھے قبول نہیں ہوگی، 2 والی 4 پڑھے قبول نہیں ہوگی، اب وہی نماز قبول ہوگی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندگی اللہ کی، بندگی میں بھی ایک خاص بات ہے، اور فرمائے میرے ساتھ، میں نے کیا کہا؟ دین اسلام کے 2 میجر پارٹ، ایک اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی بندگی کرنا۔ اے اللہ کیسے بندگی کرنا؟ کہا جیسے میرے محبوب نے کی ہے، کہا ہم ایسے ہی کرتے ہیں، کہا نہیں ایک بات اور بھی ساتھ شامل کر لو، اللہ کی بندگی اخلاص کے ساتھ کرنا۔ اللہ کی بندگی اخلاص، خاص اللہ کی، کیا نیت کرتے ہو؟ 4 رکعت نماز فرض پڑھنا واسطے خاص ہے، اللہ کی بندگی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اور فرمائیں 2 ہی میجر پارٹ ہیں، ایک کیا ہے؟ اللہ کی بندگی اخلاص کے ساتھ کرنا، جیسے اس کے محبوب نے فرمائی ہے طریقہ بندگی وہ ہوگا، اور دوسری کیا ہے؟ اس کی مخلوق کی بھلائی چاہیے، اس کی مخلوق کی بھلائی۔ میں میرے بندے جن سے میں محبت کرتا ہوں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو ابھی نہیں آئے بعد میں آئیں گے، آنے والے ہیں، ان کی دوسری صفت یہ ہوگی وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں گے۔ وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہو تو تمہیں ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے، پھر بھی معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے کی بھلائی چاہے، ایک دوسرے کی بھلائی چاہے۔ آپ کیسے بھلائی چاہے؟ طریقہ کیا ہو؟ وہ لوگ راہ خدا میں اپنا مال لٹا دیں، کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس تھوڑا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کوئی محروم ہے، کوئی نان شبینہ سے محروم ہے، لیکن اپنی شرافت کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے مانگتا نہیں۔ فرمایا تم خود پتہ کرو ان ناداروں کا، ان بیواؤں کا جو کسی کے ساتھ لپٹ کر ملتے مانگتے نہیں ہیں، تمہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، تم ان کی ضروریات کا خود خیال رکھو۔ میرے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنا مال میرے راستے میں غریبوں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں ان کی صرف کیا ہے کہ راہ خدا میں اپنا مال لٹا دوں، میں غفار سے رہے یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلیں گے دبے پاؤں پر چلیں گے، کوئی اشتعال نہیں ہوگا، کوئی ارتعاش نہیں ہوگا، ان سے کوئی بم نہیں پھٹے گا، وہ کہیں دھماکہ نہیں کریں گے، وہ کسی کو قتل نہیں کریں گے، گولی نہیں چلائیں گے، بلکہ جہاں سے گزریں گے زمین بھی بسم اللہ بسم اللہ کریں گے۔ کیسے اچھے لوگ یاد ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا خدا مصطفیٰ ہم سے محبت کرے، ہم بھی معاشرے اور سوسائٹی میں
اس وقار کے ساتھ رہے کہ کسی پڑوسی کو، کسی ذی روح کو، کسی انسان کو، معاشرے میں رہنے والے کسی شخص کو ہم سے کوئی گلا نہیں رکھتے، معاشرے سوسائٹی میں وقار سے رہتے، وہ لوگوں کو تکلیف نہیں دی، لوگوں کو تکلیف نہیں، بلکہ ان کی موجودگی میں، ان کی بڑائی کی وجہ سے، ان کے روح کی وجہ سے، یہ ملک صاحب ہے، یہ خان صاحب ہے، لیکن ان کا دل خدا کی محبت سے لبریز ہے، لوگ آرام پائیں گے، ضرورت مند ان سے پیسے دیں گے، جس کو نوکری نہیں ملی ان کی سفارش سے نوکری ملے گی، جسے کاروبار نہیں ملا ان کی سفارش سے کاروبار ملے گا، لوگ خوشحال ہوں گے، خدا بھی راضی ہوگا اور وہ بھی راضی، لوگ ان سے آرام پائیں گے، میں ان سے مسجدیں آباد، ان سے مسجدیں آباد، میں وہ چھوٹوں پر رحم کریں، چھوٹوں پر رحم کریں، بڑوں کا احترام کریں گے، ان کا امیر آدمی غریب آدمی کی بیمار خوشی کرے گا، اس کی مدد کرے گا، علاج معالجے میں مدد کرے گا، اگر وہ تقدیر اور قضا سے فوت ہو جائے اسے چھوڑ نہیں دے گا، بلکہ اس کے جنازے میں جائے گا، اس کی رسومات میں جائے گا، اور جا کر اسے خدا کی بارگاہ میں پہنچا کر دعا کرے گا۔ یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، دیکھو میرے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو، یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو، تم سے میں بھی محبت کروں گا، میرا رسول بھی محبت کرے گا، معاشرہ اور سوسائٹی بھی بہتر ہوگا، تم اچھے لوگوں میں شمار ہو۔ کیا ہمارا عباد الرحمان رحمان جب شروع میں اللہ آتے اور گبے پہنچا، کسی کو دکھ نہ ہو، ساری رات ظاہر نہیں کرتے، کسی کو نیند آئی نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی آرام چاہتا ہے، ٹھا ہو رہی ہے، آرام کا وقت ہے، سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ ہمارے بیٹے کی شادی ہے، بار بار تھوڑی شادی کرنی ہے، آج ہم جی بھر کر گولی چلائیں، یہ تو دیکھو پڑوس میں کوئی بیمار نہ ہو، کوئی ذکر نہ کر رہا، کوئی لوگ بیٹھا ہوا نہ ہو، کوئی تسبیح نہ کر رہا ہو، تمہیں تو اپنی گولیاں چلانے سے غرض ہے، وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ تو پڑوسیوں کا خیال ہے۔ کیا فرمایا؟ کبھی پہنچا ان سے کسی کو دکھ نہیں ہوگا، ارتعاش نہیں ہوگا، دھماکہ نہیں ہوگا، لوگ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے میں بتایا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت سے ماحول میں خیر خواہ ہیں، خیر خواہ ایک دوسرے کو کرنے لگ جائیں، ایک دوسرے کی بیمار خوشی کرنے لگ جائیں، مجھے بتائیں اس سے بہتر معاشرہ اور کیا طریقہ ہے سمجھانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے ہمیں سمجھایا کہ میں ان باتوں سے راضی ہوتا ہوں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کیا کرو، بزرگوں کو احترام کیا کرو، چھوٹوں پر شفقت کیا کرو، کوئی بیمار آئے ہو جائے اس کی بیمار خوشی کرو، تو فوت ہو جائے تو اس کی عزت تقریب میں حصہ لو، اس کی اس کے دکھ میں شیئر کرو اور اس کو دکھ بانٹو تاکہ انہیں ان کو حوصلہ ملے، ان کی پریشانی دور اور کر نہیں سکتی، لیکن دوستوں کے، احباب کے، رشتہ داروں کے اس کے ساتھ تعزیت کرنے سے، حوصلہ اور صبر دینے سے اسے تحریر ملتا ہے، اسے آسانی ہوتی ہے، وہ دکھ برداشت کرنے میں آسان ہے۔ یہ ہے وہ صفات جن کی تکمیل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں اس لیے محسوس کیا ہے کہ اللہ کی عالیہ کو بلند مقام پر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ